آئینی ترامیم کے معاملے پر حکومتی اتحادی جماعتوں کا موقف ایک JUI نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اپنا مسودہ بھی خصوصی کمیٹی میں پیش کیا۔ تحریک انصاف نے مسودہ عمران خان سے مشاورت سے مشروط کر دیا۔ JUI نے آئینی عدالت کی جگہ بینچ تشکیل دینے کی تجویز دے دی۔ آئینی ترامیم سے متعلق حکومتی مسودے کے نکات سامنے آ گئے، جس کے مطابق آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ MQM کے فاروق ستار بولے، ہم نے آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں دیکھا۔ JUI سے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور JUI کے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے بھی آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنی تجاویز کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیں۔ آئینی ترامیم سے متعلق مسودوں پر غور کے لیے ذیلی کمیٹی بھی بنا دی گئی۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی بڑی خبر۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 17 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال بھی بینچ میں شامل۔ عابد زبیری نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی۔ PTI کا ایک بار پھر 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان۔ حکومت کا بھی احتجاج کو پوری طاقت سے روکنے کا اعلان۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ 15 اکتوبر کو دوبارہ 9 مئی برپا کرنا چاہتے ہیں۔ چاندانہ گلزار نے کہا تھا، بانی PTI نہیں تو پاکستان نہیں۔ ان کے ذہنوں میں ایسے پاکستان کا وجود نہیں جس میں بانی PTI حکمران نہ ہو۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری عدالتیں سانس لینے پر سو موٹو لیتی رہیں۔ عدالتوں نے دھڑا دھڑ بانی PTI کو ریلیف دیا، جتنا ریلیف عمران خان کو ملا کسی سیاسی لیڈر کو نہیں ملا۔ ساری سہولت کاری عدلیہ کر رہی ہے۔ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال پر اب تک نوٹس لے لینا چاہیے تھا۔ عمران خان سے ملاقات کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہونے کے بعد PTI کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس 15 اکتوبر کو SCO سمٹ کے موقع پر ڈی چوک اسلام آباد احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں اختلافات۔ ذرائع کے مطابق پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک احتجاج کرنے کی مخالفت کی، جبکہ حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ اور خالد خورشید سمیت دیگر قیادت ڈی چوک احتجاج کے لیے اصرار کرتے رہے۔ علی امین گنڈا پور کی سلمان اکرم راجہ اور دیگر سیاسی قیادت کے سامنے تلخی بھی ہوئی۔ علی امین نے کہا کہ احتجاج پر اب تک 75 کروڑ روپے خرچ ہو چکے، پارٹی کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ ذرائع کے مطابق حماد اظہر نے علی امین سے کہا کہ آپ کے تو محسن نقوی کے ساتھ بڑے رابطے ہیں، ان سے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے درخواست کر دیں۔ احتجاج سے متعلق بیرسٹر گوہر سے کور کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی عدالت نے پولیس کو علی امین کو 23 اکتوبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ طلبی کے باوجود وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور آج بھی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ بیلف رپورٹ کے مطابق علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ عمران خان کی بہنوں کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ATC اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے ڈی چوک میں احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی۔ جج نے پروسیکیوٹر سے کہا، جب ریمانڈ لینے آئیں گے تو 1-1 گھنٹے کا حساب دینا ہوگا۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے علیمہ خان کو زبردستی بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش کی گئی، جس پر PTI وکلاء اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ عدالت نے عمران خان کی بہنوں کو فیملی ممبران سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ PTI رہنما عاطف خان قیادت کے خلاف بول اٹھے۔ نجی TV پروگرام میں کہا، علی امین گنڈا پور کے غائب ہونے سے کارکنوں کی حوصلہ شکنی ہوئی اور قیادت کو واضح کرنا چاہیے تھا کہ ڈی چوک جا کر کرنا کیا ہے۔ اڈیالہ میں ملاقات کرنے والے وہ باتیں کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قیادت کو واضح کرنا چاہیے تھا کہ ڈی چوک جا کر کیا کرنا چاہیے۔ لیڈرز مکس سگنلز دیں گے تو کارکنان کنفیوز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی PTI کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہے تو یہ ختم نہیں ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی صحت سے متعلق جاننے کے لیے 2 امریکی اراکین کانگریس نے اسٹیٹ سیکریٹری اینٹونی بلنکن کو مراسلہ لکھ دیا۔ PTI USA نے دستاویز سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی جاری کر دی۔ مراسلہ پاکستان کاکس کے چیئرمین ٹام سوزی اور جیک برگمین نے لکھا، مراسلے میں درخواست کی گئی کہ ہمیں اپنے حلقہ انتخاب کے ووٹرز اور پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کو عمران خان کی صحت سے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ عمران خان، ان کی قید، PTI کارکنوں کے احتجاج اور بانی PTI کی قید تنہائی سے متعلق متعدد رپورٹس پر تازہ معلومات فراہم کی جائیں۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے قومی کھلاڑیوں کی حد سے زیادہ تشہیر کو شکست کی وجہ قرار دے دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ٹیم کی کارکردگی کے لیے سلیکشن، ماحول اور انتظامیہ میں تسلسل ضروری ہے۔ کھلاڑیوں کے ایجنٹس کی جانب سے بے جا تشہیر کھلاڑیوں کے ذہن میں ایک غیر حقیقی تصور پیدا کرتی ہے اور اس سے کھلاڑی اپنی کارکردگی کو بھول کر خود کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ دوسری جانب پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے قبل 4 قومی کرکٹرز کامران غلام، زاہد محمود، امام الحق اور نعمان علی کو ملتان طلب کر لیا۔ فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ۔ دوسرے ٹیسٹ کے لیے بھی آج اسکواڈ کا اعلان۔